احمد ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں بڑا ہی پیارا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ عز و جل ہمیں سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی خیر فرمائے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے متعلق مختصراً سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تفصیل، واقعہ، قرآنی واقعہ انشاءاللہ یہ ہم اگلے سلسلے میں اپنے ذکر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ جا کر کہہ دیا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو بے انتہا رنج اور قلق اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ پھر برسوں کے بعد جب برادران یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد محترم والد ماجد حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کا حال پوچھا، اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں، اور ان کی بینائی بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ جی ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے اپنے والد محترم سے جدائی ایک اور عرصے کی تھی، اور آپ اس سے بہت رنجیدہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کہ جو کہ سورہ 13 سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ترجمہ ہے کنز ایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی کھا نہ سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ اس کو 13 پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 میں ذکر کیا گیا، کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اور اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا یعنی بہک گیا۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی اپنی اس پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پارہ 13 سورہ یوسف کا آیت نمبر 96، پھر جب خوشی سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہودا یہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سونگھ لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ان بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت پنہاں ہوتی ہے، لہٰذا بزرگوں کے
لباس اور پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا، ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے۔ آج کے سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ ہم اگلے سلسلوں میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔